بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 4 آیات ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 5 سے 12 تک 8 آیات پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ قیامت کا انکار انسان کیوں کرتا ہے اور قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 میں بیان کی ہے۔ فرمایا بلکہ یرید الانسان، ارادہ یرید ارادہ کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، الانسان کا معنی انسان ہے، بلکہ انسان چاہتا ہے، بلکہ انسان چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو گناہوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کیا؟ لیفجر، لام یہ اس کو لام کیا کہتے ہیں، تاکہ یفجر وہ گناہ کرتا رہے، تاکہ وہ گناہ کرتا رہے۔ فجور، فسق و فجور اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ فجور کیا ہوتا ہے؟ ہر جھوٹی بات فجور ہے، ہر گناہ کا کام فجور ہے، ہر نافرمانی کا کام کیا ہے؟ فجور ہے۔ فاسق اور فاجر لفظ بھی سنتے ہیں، فسق و فجور بھی سنتے ہیں، تو یہ اسی سے لفظ ہے، تاکہ وہ گناہ کرتا رہے، تاکہ وہ نافرمانی کرتا رہے۔ امامہ، اصل میں امامہ اپنے آگے، مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں قیامت کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ، یا آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ گناہوں کی زندگی میں اپنے دن اور رات گزار رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح گناہ آگے بھی کرتا رہے، اپنے آگے سے مراد ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی گناہ کرتا رہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنا آخرت والا عقیدہ ختم کرے گا، کیونکہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت میں میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، تو پھر تو وہ گناہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا چونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں کی زندگی اسی طرح گزارتا رہوں، وہ آخرت کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ انسان چاہتا ہے، بلکہ انسان چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آگے نافرمانی کرتا رہے، یعنی آنے والے دنوں میں بھی وہ اللہ کی اسی طرح نافرمانی کرتا رہے۔ جب قیامت کے دن پر اس کا ایمان آ جائے گا تو وہ گناہوں سے اس کو رکنا پڑے گا، بس بشرطے کہ وہ ایمان اس لیول کا ہو۔ کفار مکہ کیا پیارے پیغمبر اسلام کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ جس دن ہم نے کلمہ پڑھا اس دن ہم نے لات، منات، حبل، عزا اور یہ جو 360 بت پڑے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو پھینکنا پڑے گا، ان سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، پھر مرضی چلے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سچا نہیں مانتے تھے، سب مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ جب ایک انسان سچا ہے تو پھر اس کی بات بھی سچی ہے۔ تو اڑ کیوں جاتے تھے کہ ہمیں یہ زندگی چھوڑنی پڑے گی گناہوں والی، نافرمانیوں والی؟ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جب انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو وہ پھر نیکیوں کی طرف آئے گا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، بلکہ انسان چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آگے نافرمانی کرتا رہے۔ یسألو وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا سوال کرتا ہے، ایان کب، یوم القیامہ قیامت کا دن یا اٹھ کھڑے ہونے کا دن۔ کل میں نے بتایا تھا کہ قیامہ اصل میں اس کو کیوں کہتے ہیں، قیامت کو قیامہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کیونکہ اس دن سب نے قبروں سے اٹھنا ہے، تو اس لیے اس کا نام ایک قیامہ بھی رکھا گیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا یا کب ہوگا۔ اب یہ اس کا سوال جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں بڑا فکر مند ہے، آخرت کے بارے میں بڑا فکر مند ہے، جیسے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے متی الساعہ قیامت کب ہے، تو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا کہ ہم اس قیامت کے دن سے پہلے مزید نیکیاں کر لیں، اور احادیث میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام نے پھر ان کو بتایا بھی، کسی سے پوچھا تم نے تیاری کیا کی ہے، یہ تیاری ہے، کسی نے کہا یہ تیاری ہے، کسی کو کہا آپ ایسے کر لیں۔ تو لیکن کفار کا یہ سوال تنزل ہوتا تھا، جیسے پیچھے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ عذاب کب ہے جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قیامت کے بارے میں سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک تنزیہ سوال تھا کہ آپ کہتے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ ہوگا تو کب ہوگا، کب ہوگا؟ تو فرمایا یسألو ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتے ہیں یا پوچھتا ہے، واحد کا چونکہ صیغہ ہے، وہ پوچھتا ہے یعنی ایک بندہ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دن فلاں تاریخ ہوگا، بلکہ اللہ نے اس کی علامات بتائی ہیں۔ اس دن جو علامات ظاہر ہوں گی اس کے بارے میں اللہ نے تھوڑا سا یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا فَإِذَا پھر جب یا پس جب باریک البصر، باریکا کا معنی ہوتا ہے کھلے کا کھلا رہ جانا، کھلے کا کھلا رہ جانا، البصر آنکھ، یہ ابصار جس کی جمع قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہے۔ تو سو جس وقت آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، یعنی جیسے انسان اچانک کوئی منظر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے تعجب کے ساتھ، تو یہ حالت ہوگی کہ انسان کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم قیامت برپا ہو گئی ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سو جس وقت آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، خسف کا لفظی بنا ایک دھنسنا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کس چیز کا بے نور ہو جانا، اور اس کا دوسرا ایک معنی جو مشہور عام آپ سنتے رہتے ہیں وہ ہوتا ہے گہنا جانا۔ سورج گرہن لگتا ہے نا، اور چاند کو بھی لگتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اور چاند گہنا جائے گا یا بے نور ہو جائے گا، یعنی اس دن جو چاند روشنی دینے والا ہے اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا، یا اور چاند گہنا جائے گا، یعنی اس کو گرہن لگ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ اور اکٹھا کر دیا جائے گا سورج کو، الشمس سورج، والقمر اور چاند، یعنی وہ سورج اور چاند جو لاکھوں میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے، لاکھوں میل کا فاصلہ ہے چاند اور سورج کا، لیکن قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ آپ کو لپٹے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے اور ان کی وہ روشنی اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، انسان، قال یقول کو منا کہنا، الانسان انسان، انسان کہے گا، یومئذ اس دن کہے گا، انسان اس دن کہے گا۔ جو آج کہتا ہے کہ ایسا دن کب آئے گا، یہ تو آنا ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں، لیکن جب یہ دن آئے گا تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دن کہے گا، این المفر، این کہاں، المفر، یہ کل بھی پیچھے بلکہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ المدثر کی، فرت کا لفظ میں نے وہاں بھی بتایا تھا، کسی چیز کا بھاگ جانا، فرار ہو جانا۔ تو اس وقت یہ سوچے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، لیکن وہ ملے گی کیسے؟ یعنی جب یہ قبروں سے اٹھیں گے سارے انسان، ہم بھی اٹھیں گے، تو پھر مجرمین اور باغیوں کی یہ کوشش ہوگی کہ جیسے دنیا میں ہم جرم کر کے ظلم کر کے کہیں نہ کہیں چھپ جاتے تھے، آج بھی ایسے ہوتا ہے جی، فلاں بندہ روح پوش ہو گیا ہے۔ وہ روح پوش کیوں ہوتا ہے؟ وہ بڑا گناہ کرتا ہے، بڑا جرم کرتا ہے اور پھر وہ روح پوش ہو جاتا ہے، یا وہ علاقہ غیر میں چلا گیا، جی فلاں بندہ جو ملک چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ انسان اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، یا فرار ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا جائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ دنیا میں تم بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، سارا کچھ کر لیتے تھے، لیکن یہاں کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ یہاں نہیں ہونے والا۔ اس لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا، پھر فرمایا نہیں، وزر، وزر کہتے ہیں پناہ کی جگہ، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ ہاں پناہ ملے گی اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ قیامت کے روز، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، آپ اندازہ کر لو، جو آج لاکھوں میل کے فاصلے پہ سورج ہے، قیامت والے دن وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو کتنی گرمی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، یہ پناہ ہے، یہ پناہ دیں گے اللہ تعالیٰ، سورج کی روشنی سے بچائیں گے، دھوپ سے بچائیں گے، لیکن مجرمین کو، باغیوں کو، نافرمانوں کو، سرکشوں کو پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، جتنی بھی کوشش کر لیں گے پناہ ملے گی نہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، الی ربک، الی منا طرف، ربی کا آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف۔ اول مخاطب اللہ کے پیغمبر اسلام ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن قیامت تک جو مسلمان اس کو پڑھ رہا ہے اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کے رب کی طرف۔ یوم، اصل میں یہ یوم اذن تھا، آگے ملانے کے لیے پھر نیل جو ہے آگے ملایا گیا ہے، تو میں الگ پڑھ رہا ہوں، اس لیے یوم اذن نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے رب کی طرف اس دن المستقر، پناہ کی جگہ ہے یا ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی اس دن اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ صرف آپ کے رب کے پاس ہے۔ تو جب قیامت والے دن بھی ٹھکانہ پناہ رب نے دینی ہے، تو پھر میسج پیغام کیا ہے کہ دنیا میں بھی اسی رب کی طرف رجوع کر لو، جس رب نے قیامت کے دن تمہارے کام آنا ہے، تمہیں فائدہ دینا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ وہی دیتا ہے، لیکن دنیا میں انسان نام کسی اور کا لگا دیتا ہے، نام کسی اور کا لگا دیتا ہے، وہ کہتا فلاں نے یہ کیا، فلاں کی دعا سے یہ ہو گیا، فلاں کے کرم سے یہ ہو گیا، فلاں کے وسیلے سے یہ ہو گیا۔ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ دنیا میں کسی نہ کسی کا نام لگا دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن تو ایسا بھی نہیں ہوگا، جن کو یہ سفارشی بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے دنیا میں،
اور وسیلے بناتے تھے، قیامت والے دن تو وہ بھی انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ تو گواہ ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں غوث اعظم کہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں گنج بخش اور داتا کا لقب دو، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے بالکل ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، یہ خود ہی کرتے رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھکانا، استقرار، کس جگہ پہ رک جانا، ٹھہر جانا، کسی جگہ پہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور استقرار کا لفظ یہ جو پریگننسی کا پیریڈ ہوتا ہے اس حمل کو بھی استقرار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، اس کو جگہ ملتی ہے، تو یہ سارے معانی اس کے بنتی ہے۔ فرمایا آپ کے رب ہی کی طرف اس دن پناہ کی جگہ ہے یا ٹھہرنے کی جگہ ہے یا ٹھکانہ ہے، آپ کے رب ہی کے پاس اس دن ٹھہرنے کی جگہ ہے، پناہ کی جگہ ہے یا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ، کوئی رہنے کی جگہ، کوئی پناہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے بارے میں جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتا ہے، لیکن آخرت میں جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر یہ تلاش کرے گا کہ مجھے کسی طریقے سے کوئی راستہ مل جائے، کوئی پناہ مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جرم اس کو جب بتائیں گے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں مزید آگے بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان آیات کی جو مختصر کہہ لیں آپ، اس کی تفصیل کہہ لیں یا اس کا خلاصہ کہہ لیں، وہ کیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ انسان اس کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ میں گناہ کرتا جاؤں اور مجھے کوئی پوچھے نہ، یہ ایک وجہ، بڑی وجہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہ آئے گا۔ اور اگر یہ قیامت کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے تو یہ تنزیہ سوال کرتا ہے، اس نیے سے نہیں کرتا کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس نظریے سے نہیں کرتا۔ تو ساتھ ہی اللہ نے قیامت کے دن جو معاملات ہوں گے، جو تغیر اور تبدل آئے گا اس سسٹم میں اور اس نظام میں، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا اور اس کو خبردار کیا۔ اب سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے سارا قرآن بھی پڑھ جائیں تو وہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔